ایران کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو اسلام آباد جاؤں گا، ایران سے معاہدے کے بہت قریب ہیں، اسی ہفتے کے آخر میں مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف، کہا دونوں بہت زبردست شخصیات ہیں، پاکستان نے مذاکرات میں زبردست کردار ادا کیا، ایران ڈیل چاہتا ہے، وہ پہلے جن باتوں پر تیار نہیں تھا اب تیار ہے، ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے پر رضامند ہے، ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ جنگ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ ریاست نیواڈا میں تقریب سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا ایران جنگ جلد اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے، جوہری خطرہ روکنے کے لیے ایران سے جنگ کرنا پڑی، ایران مشکل اور ذہین ملک ہے، ان کے لوگ اچھے فائٹر ہیں، ایرانی بحریہ کو مکمل تباہ کر دیا، 158 جہاز ڈبو دیے، امریکی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ملاقات، وزیر اعظم نے پرتپاک استقبال اور روایتی مہمان نوازی پر حاکان فیدان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے لیڈرز پینل میں شرکت کریں گے، پینل میں پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے، وزیر اعظم ترک صدر رجب طیب اردوان اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز نے دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور جدہ میں سعودی ولی عہد سے ملاقات کی تھی۔ ملاقاتوں میں امن و استحکام کے لیے کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی صدر سے ملاقات، مسعود پزشکیان کی جنگ روکنے میں پاکستان کے ذمہ دارانہ کردار کی تعریف، امریکہ سے مذاکرات میں سہولت کاری پر ریاست پاکستان سے اظہار تشکر، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر آمد، میجر جنرل علی عبدالعی سے ملاقات، اہم علاقائی امور پر تبادلہ خیال، فیلڈ مارشل کی ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف سے بھی ملاقات، ایرانی اسپیکر جنگ بندی پر ریاست پاکستان اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر، کہا پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی وجہ سے جنگ بندی ممکن ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات، سکندر مومنی نے جنگ بندی اور مصالحتی کردار پر پاکستان کی تاریخ ساز کاوشوں کو سراہا، کہا کہ جنگ بندی پاکستان کی ثالثی میں قائم ہوئی، ایران پاکستان کا مخلصانہ اور مثبت کردار ہمیشہ یاد رکھے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پاکستان خطے میں پائیدار امن اور استحکام چاہتا ہے، مشرق وسطی تنازع کے دیرپا حل کے لیے مخلصانہ کاوشیں کی جا رہی ہیں، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی تیاریاں تیز، تزئین و آرائش کا عمل جاری، شاہراہوں، پارکوں اور ریڈ زون میں خصوصی سیکیورٹی ٹیمیں تعینات، روٹس پر واقع عمارتوں کے مالکان سے سرٹیفکیٹ لینے کا عمل شروع، ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کے لیے سختی، مہمانوں کا ریکارڈ رکھنا اور روزانہ رپورٹ تھانے میں جمع کرنا لازم قرار، راولپنڈی میں ٹرانسپورٹ اڈے اور رینٹ اے کار کے تمام دفاتر 26 اپریل تک بند۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو زیادہ قوت سے جنگی کارروائیوں کے لیے تیار ہے، امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کی دھمکی، کہا ایران کے لیے پیغام ہے ہم آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ایران کے فوجی اثاثوں کی منتقلی کا علم ہے، ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، صدر ٹرمپ کے فیلڈ مارشل سے اچھے تعلقات ہیں، ایران کے پاس آبنائے ہرمز کنٹرول کرنے کے لیے اب نیوی نہیں رہی، ایرانیوں کو معلوم ہونا چاہیے ہماری اور ان کی صلاحیت میں کوئی برابری نہیں، جنرل ڈین کین نے کہا کہ امریکی افواج کسی بھی لمحے دوبارہ کارروائی شروع کرنے کے لیے تیار ہیں، ایران کی مدد کرنے والے ہر جہاز کا پیچھا کریں گے، امریکی ناکہ بندی کی وجہ سے ایرانی برآمدات رک گئیں، ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو طاقت سے روکا جائے گا۔ دشمنوں کی ہمیں غیر مسلح کرنے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی کہتے ہیں کہ ایران کو جھکانے کا خواب دشمن کو قبر میں لے جائے گا، ایرانی فضائیہ اور نیوی کو تباہ کرنے کے دشمن کے دعوے غلط ہیں، ہماری فضائیہ اور نیوی پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، بحری ناکہ بندی بحری قزاقی کی ایک شکل ہے، ایرانی دشمنوں کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا کہ ایرانی فوج کے لانچر امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنانے اور ڈبونے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کا آبنائے ہرمز میں معمول کی بحری نقل و حرکت کی بحالی کا مطالبہ، اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا اگر عسکری کشیدگی اور رکاوٹیں برقرار رہیں تو انسانی مشکلات میں اضافہ ہوگا، یہ اثرات خطے میں پھیل کر وسیع معاشی مشکلات میں تبدیل ہو جائیں گے، مشرق وسطی کے تنازع نے نہ صرف خطے میں بلکہ اس سے باہر بھی سب کو متاثر کیا، پاکستان نے کشیدگی میں کمی، جنگ بندی کو ترجیح دی، اسلام آباد میں مذاکرات پاکستان کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں ممکن ہوئے۔
لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق. صدر ٹرمپ کہتے ہیں لبنان جنگ بندی میں حزب اللہ بھی شامل ہوگی. 44 سال میں پہلی بار لبنان اور اسرائیل میں سیز فائر ہوا. میں نے 10ویں جنگ بند کرائی. لبنانی صدر کا امن کے لیے کوششوں پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہہ چکے ہیں کہ جنگ بندی کے لیے حزب اللہ کو غیر مسلح ہونا ہوگا. جنگ بندی سے قبل اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری. مزید 8 افراد شہید، متعدد زخمی. اسرائیل کا لبنان میں ایمبولینس پر حملہ، 2 افراد زخمی. اسرائیل لبنان جنگ بندی پر تہران حزب اللہ کے حق میں نعروں سے گونج اٹھا. ایرانی دارالحکومت کے قلب میں ہزاروں افراد جمع ہوئے اور لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے. کچھ ظالم دنیا تباہ کر رہے ہیں. ظالم یہ حقیقت نظر انداز کر رہے ہیں کہ تباہ کرنے میں لمحہ لگتا ہے، دوبارہ بنانے میں عمر صرف ہو جاتی ہے. پوپ لیو کی ایک بار پھر جنگوں پر اربوں خرچ کرنے والے رہنماؤں پر تنقید. کہا جنگوں کے آقا اس حقیقت سے نظریں چرا رہے ہیں کہ ہلاکتوں اور تباہی پر اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں، مگر زخموں پر مرہم رکھنے، تعلیم اور بحالی کے لیے. اطلاع ملی ہے کہ بشرا بی بی کو گزشتہ رات اسپتال منتقل کیا گیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا ایکس پر بیان. کہا علاج سے متعلق بریفنگ کا مجھے انتظار ہے. اہل خانہ کی بشرا بی بی سے ملاقات ہونی چاہیے. بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ کو بھی ملاقات کی اجازت دی جائے اور انہیں علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا جائے. ترجمان خیبر پختونخوا حکومت شفیع جان نے کہا بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کی صحت سے متعلق خبریں تشویشناک ہیں. پنجاب حکومت کی غفلت اور خاموشی افسوسناک ہے. بانی اور اہلیہ کی صحت پر پنجاب حکومت مسلسل غفلت برت رہی ہے. بشرا بی بی ایک غیر سیاسی خاتون ہے. پنجاب حکومت کا سیاسی انتقام پر مبنی رویہ ناقابل قبول ہے. بانی کو کمزور کرنے کے لیے ہتھ کنڈے پہلے بھی ناکام رہے، یہ ہتھ کنڈے آئندہ بھی ناکام ہوں گے. ہری پور میں گیس پائپ لائن پھٹنے سے آتش زدگی. ایک ہی گھرانے کے 8 افراد جاں بحق، 8 افراد زخمی ہوئے. ہتار میں وولٹا فیکٹری کے سامنے گیس پائپ لائن پھٹنے سے شدید آگ بھڑک اٹھی جس نے قریبی 3 گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. واقعے کے وقت گھروں میں موجود متعدد افراد باہر نکل آئے، تاہم 10 سے زائد افراد محصور ہو گئے. ریسکیو حکام کے مطابق 2 محصور افراد کو زندہ بچا لیا گیا. خانیوال میں میپکو ملازمین کی مبینہ غفلت، 11 kV تار گرنے سے گندم کی باقیات میں آگ بھڑک اٹھی. ایک محنت کش کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا. مقامی افراد اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھاتے رہے. شہریوں کے مطابق اطلاع کے باوجود وابٹا ٹیمیں بروقت موقع پر نہ پہنچ سکی. جاں بحق احمد 2 بچوں کا باپ اور گھر کا واحد کفیل تھا. وادی نیلم کے سیاحتی مقام شاردا اور دیگر علاقوں میں وقفے سے بارش اور ٹھنڈی ہواؤں کے باعث موسم شدید سرد ہو گیا. درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا. محکمہ موسمیات نے 19 اپریل تک مزید بارشوں اور بالائی علاقوں میں برف باری کا امکان ظاہر کرتے ہوئے الرٹ جاری کر دیا. انتظامیہ کی شہریوں اور سیاحوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت. لینڈ سلائیڈنگ اور سفری مشکلات کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا. پی ایس ایل 11 میں حیدرآباد کنگز مین کی مسلسل تیسری فتح. راولپنڈی 6 میچز کھیلنے کے باوجود فتح سے محروم. حیدرآباد کنگز مین نے راولپنڈی کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی. راولپنڈی کی ٹیم 20 اوورز میں 9 وکٹوں پر 121 رنز بنا سکی. حیدرآباد نے 122 رنز کا آسان ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر 17ویں اوور میں حاصل کر لیا. ایونٹ میں کراچی کنگز کو مسلسل تیسری شکست. اسلام آباد یونائیٹڈ نے 8 وکٹوں سے ہرا دیا. اسلام آباد کی ٹیم چوتھی کامیابی کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے نمبر پر آ گئی.